السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ برادران اسلام، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، نکاح کے مسائل کی سیریز میں آج کا موضوع ہے نکاح میں ولی کی رضامندی اور اجازت۔ معزز سامعین، انعقاد نکاح کے لیے آج تک اسلامی اور مشرقی روایت بھی یہی رہی ہے کہ بیٹیوں کے نکاح باپوں کی موجودگی میں گھروں پر منعقد ہوتے، دونوں خاندانوں کے بزرگ افراد کی موجودگی میں بیٹیاں نیک دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ بڑی عزت اور احترام کے ساتھ گھروں سے رخصت ہوتی اور والدین اللہ تعالیٰ کے حضور سجدِ شکر بجا لاتے کہ زندگی کا اہم ترین فریضہ ادا ہو گیا۔ والدین کے چہروں پر طمانینت، عزت اور وقار کا ایک اور واضح تاثر موجود ہوتا، لیکن جب سے مغرب کی حیا باختہ تہذیب نے ملک کے اندر پرزے نکالنے شروع کیے ہیں، تب سے نکاح کا ایک اور طریقہ رائج ہونے لگا ہے۔ لڑکا اور لڑکی چوری چھپے معاشقہ کرتے ہیں، ایک ساتھ مرنے جینے کا عہد ہوتا ہے، والدین سے بغاوت کر کے فرار کا منصوبہ بنتا ہے، اور ایک آدھ دن کہیں روپوش رہنے کے بعد اچانک لڑکا اور لڑکی عدالت میں پہنچ جاتے ہیں، ایجاب و قبول ہوتا ہے، اور عدالت اس فتوے کے ساتھ کہ ولی کے بغیر نکاح جائز ہے، نکاح کی ڈگریاں عطا فرما دیتی ہے۔ والدین بیچارے ذلت اور رسوائی کا داغ دل پر لیے عمر بھر کے لیے منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ اس قسم کے عدالتی نکاح کو کورٹ میرج کہا جاتا ہے۔ یہ طرز عمل نہ صرف اسلامی تعلیمات بلکہ مشرقی روایات سے بھی سراسر بغاوت ہے، جس کا مقصد فقط یہ ہے کہ ایسے نکاحوں کو اسلامی سند جواز مہیا ہو جائے تاکہ مغرب کی تہذیب کو ملک کے اندر مسلط کرنے میں آسانی پیدا ہو۔ معزز سامعین، نکاح کے وقت ولی کی موجودگی، اس کی رضامندی اور اجازت کے بارے میں قرآن و حدیث کے احکام بڑے واضح ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں عورتوں کے نکاح کا حکم آیا ہے، وہاں براہ راست عورتوں کو خطاب کرنے کی بجائے ان کے ولیوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ مثلا مسلمان عورتوں کے نکاح مشرکوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، سورہ بقرہ 221، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ عورت از خود نکاح کرنے کی مجاز نہیں، بلکہ ان کے ولیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان عورتوں کے مشرک مردوں کے ساتھ نکاح نہ کریں۔ ولی کی رضامندی اور اجازت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث بھی ملاحظہ ہوں۔ ارشاد مبارک ہے، جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اسے احمد، ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں تو
الفاظ اس قدر سخت ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان رکھنے والی کوئی بھی مومنہ عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کا تصور تک نہیں کر سکتی۔ ارشاد مبارک ہے، اپنا نکاح خود کرنے والی تو صرف زانیہ ہے۔ معزز سامعین، یہاں ضمنی طور پر دو باتیں قابل وضاحت ہیں۔ اولاً، اگر کسی عورت کا ولی واقع ظالم ہو اور وہ عورت کے مفاد کے بجائے ذاتی مفاد کو ترجیح دے رہا ہو تو شرعاً ایسے ولی کی ولایت از خود ختم ہو جاتی ہے اور کوئی دوسرا اقرب رشتہ دار عورت کا ولی قرار پاتا ہے، یعنی قریبی دوسرا رشتہ دار۔ اگر خدا نخواستہ پورے خاندان میں کوئی بھی خیر خواہ اور نیک آدمی ولی بننے کا مستحق نہ ہو تو پھر اس گاؤں یا شہر کا نیک حاکم مجاز ولی بن کر عورت کا نکاح کر سکتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کا ولی حاکم ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسلام نے جہاں عورت کو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے سے روک دیا ہے، وہاں ولی کو بھی عورت کی مرضی کے بغیر نکاح کرنے سے روک دیا ہے۔ ایک کنواری لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اس بات کے یعنی اس کے باپ نے اس کا نکاح کر دیا ہے جسے وہ ناپسند کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا کہ چاہے تو نکاح باقی رکھے، چاہے تو ختم کر دے۔ اسے ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح میں ولی اور عورت دونوں کی رضامندی لازم و ملزوم ہے۔ اگر کسی وجہ سے دونوں کی رائے میں اختلاف ہو تو ولی کو چاہیے کہ وہ عورت کو زندگی کے نشیب و فراز سے آگاہ کر کے اسے رائے بدلنے پر آمادہ کرے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر ولی کو عورت کا نکاح کسی ایسی جگہ کرنا چاہیے جہاں لڑکی بھی راضی ہو۔ معزز سامعین، نکاح میں ولی اور عورت دونوں کی رضامندی کو لازم و ملزوم قرار دے کر شریعت اسلامیہ نے ایک ایسا متوازن اور معتدل راستہ اختیار کیا ہے جس میں کسی بھی فریق کے نہ تو حقوق پامال ہوتے ہیں، نہ ہی کسی فریق کا استحقار یا استخفاف پایا جاتا ہے۔ معزز سامعین، قرآن و حدیث کے ان احکام کے بعد آخر اس بات کی کتنی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ لڑکی اور لڑکا والدین سے بغاوت کریں، جوش جوانی میں فرار ہو کر عدالت میں پہنچنے سے پہلے ہی ایک دوسرے کی قربت سے لطف اندوز ہوتے رہیں اور پھر اچانک عدالت میں پہنچ کر نکاح کا ڈرامہ رچائیں اور قانونی میاں بیوی ہونے کا دعویٰ کریں۔ اگر ولی کے بغیر اسلام میں نکاح جائز ہے تو پھر اسلامی طرز معاشرت اور مغربی طرز معاشرت میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے؟ معزز سامعین، مغرب میں عورت کی یہی تو وہ آزادی ہے جس کے تباہ کن نتائج پر خود مغرب کا سنجیدہ طبقہ پریشان اور مضطرب ہے۔ معزز سامعین، اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک، چاہے بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، جوان ہوں، تمام
دینی تعلیم حاصل کریں، خاص طور پر جن کی شادی ہونے والی ہے ان کو دینی تعلیم دیں، جس سے وہ اپنے آپ کو پہچانیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں گے، اور اس طرح وہ لوگ اسلام کے راستے سے بھٹکنے سے بچ جائیں گے اور اسلام کے مطابق وہ لوگ زندگی گزاریں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے سوا جو بھی اختیار کریں گے وہ تمام گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے دین اسلام کے احکامات اور ارشادات کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے کامیاب بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔